السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف فانہار به فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم۔ ذرا سوچو تو کیا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد تقوی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی پر رکھی ہو، وہ شخص اس شخص سے بہتر کیا وہ شخص ہو سکتا ہے جس نے اپنے عمارت کی بنیاد کھوکھلے زمین پر رکھی ہو اور پھر وہ اس کو لے کر جہنم میں جا گری، اور اللہ تبارک و تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ ان لوگوں نے جس عمارت کی تعمیر کی، وہ عمارت ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کی بنیاد پر کانٹا بن کر کھٹکتی رہے گی، الا یہ کہ ان کے دل پاش پاش ہو جائیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور اللہ تبارک و تعالی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 109 اور 110، یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور دونوں آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے۔ دیکھیے، پہلی جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ذرا بتلاؤ، سوچو کہ وہ شخص جس نے اپنے عمارت کی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی پر، تقوی پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی بنیاد پر رکھی ہو، کیا وہ شخص اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جس نے اپنی مسجد بنائی، یعنی مسجد ضرار؟ اس کا مقصد کیا تھا کہ اس مسجد کی آڑ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید کی جو دعوت ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں گے، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ کفر اور شرک جو ان کے ذہنوں اور عقیدوں میں بھرا ہوا ہے اس کو لوگوں کے درمیان پھیلانے کی کوشش کریں گے۔ مسلمانوں کے جو اتحاد اور اتفاق ہے اس کے اندر تفرقہ ڈالنے کی کوشش کریں گے، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے ہمیشہ جنگ کرتے رہے، نبرد آزما ہوتے رہے، ان کے لیے اس کے ٹھہرنے کا ٹھکانہ بنائیں گے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ان لوگوں نے جو مسجد بنائی یا جو عمارت بنائی اس کی تعمیر کہاں کی؟ کھوکھلی زمین پر، اور وہ اس کو لے کر کے جہنم میں گر جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے، مطلب ان کا جو عمل ہوگا وہ کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا ہے، وہ عمل ہمیشہ فساد پر، ریاکاری پر، دکھاوے پر ہی مبنی ہوگا۔ محترم سامعین کرام، میں جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین اور منافقین دونوں کے عمل کی مثال بیان کی ہے، دونوں کے عمل کی مثال، کیونکہ مومن جب کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے پیچھے جو اس کا مقصد ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی، دوسرا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ جب مومن کوئی بھی عمل چھوٹا یا بڑا عمل کرتا ہے اس کے پیچھے جو اس کا مقصد ہوتا ہے، جو اس کا انٹینشن ہوتا ہے، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور کچھ بھی نہیں۔ اللہ کی اطاعت کی بنیاد پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کی بنیاد پر اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ عمل کرتا ہے۔ جبکہ کوئی منافق جو ہوتا ہے، جو عمل کرتا ہے، اس کے پیچھے اس کے ڈھیر سارے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، ریاکاری ہوتی ہے، دکھاوا ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، لوگوں کے درمیان اختلاف اور انتشار پیدا کرنا ہوتا ہے، اسلام اور مسلمانوں کے درمیان خلفشار پیدا کرنا ہوتا ہے، دوسرے دنیاوی مفاد کو لوٹنا ہوتا ہے۔ اور اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے کہ مومن جب کوئی عمل انجام دیتا ہے اس کی جو عمارت بنتی ہے ایسے زمین پر بنتی ہے جہاں سے پانی کا بہاؤ ہوتا ہے، زمین کے نیچے سے پانی کا بہاؤ ہوتا ہے، اور وہ پانی کا بہاؤ زمین کے نیچے کی مٹی کو نکال کے لے آتا ہے۔ اب وہ زمین کیا ہو جاتا ہے؟ کھوکھلا۔ جیسے ہی اس پر عمارت کی تعمیر کی گئی، دھراسائی ہو جائے گا۔
یعنی ان لوگوں کا عمل اور اس کے پیچھے جو اس کی نیت ہوتی ہے وہ ان کی عمارت کو جہنم میں لے جا کر کے گر جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اسی بات کو بیان فرمایا. اور اس کے بعد جو دوسری آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی آیت نمبر 110, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا یزال بنیانہم الذی بنوا ربۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم. جو عمارت ان لوگوں نے بنائی, کن لوگوں نے؟ مسجد زرار جن لوگوں نے بنائی, جن لوگوں نے مسجد زرار بنائی ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے مسجد زرار بنائی, لا یزال بنیانہم الذی بنوا ربۃ فی قلوبہم, ان کی عمارت جو انہوں نے بنائی ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کے بنیاد پر کانٹا بن کر کے کھٹکتی رہے گی, ہمیشہ بے قراری, خلجان اور متردد بنا کر کے رکھے رہے گی. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کے دلوں میں نفاق ہے, انہوں نے جو عمل کیا وہ بہت بدترین جرم ہے. اب جو جرم کیا ہے وہ جرم ہمیشہ ان کے دل میں کھٹکتی رہے گی. کیسے؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بچڑے کو بنانے والے اور بچڑے کی عبادت کرنے والے, کیسے بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں بالکل اینی ٹائم پیوست, بالکل ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو عمارت بنانے والے ہیں, جو مسجد بنانے والے ہیں, چونکہ ان کے دلوں میں نفاق, انہوں نے کفر کا ساتھ دیا, اس واسطے سے وہ ہمیشہ ان کے دل میں کھٹکتی رہے گی, چھید کرتی رہے گی. کب تک؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا الا ان تقطع قلوبہم, ہاں اگر ان کی موت آ جائے. یہاں پر دلوں کا پاش ہونا, دلوں کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا یا دلوں میں چھید ہو جانا, یہ اس بات کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہاں اگر ان کی موت ہو جائے تو خیر, پھر ان کے دل کا جو ہے, جو بے چینی ہے, جو شک ہے, جو تردد ہے, وہ ختم ہو جائے گا. لیکن جب تک ان کی موت نہیں آئے گی تب تک ان کے دلوں میں یہ کانٹا بن کر کے کھٹکتی رہے گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا واللہ علیم الحکیم, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے کہ کون ایمان والے ہیں اور کون منافقین ہیں. اور آگے اللہ نے فرمایا واللہ علیم الحکیم, اور اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت والا ہے, مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر فیصلہ حکمت اور عدل پر مبنی ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے, آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.